اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعن علی اہلہ اما بعد قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات سامعین، شورۂ کرام، بانیان محفل، تمام افراد کی خدمت میں اس جشن صادقین جناب رسول خدا اور امام جعفر صادق علیہ السلام مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنا مختصر خطبہ پڑھا ہے اتنی ہی مختصر گفتگو کرنی ہے تاکہ آپ یہ سوچیں کہ بات طولانی نہ ہو جائے۔ اور میں آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، بہت کم وقت میں مشکل سے شاید گھڑی لگا لیں تو میں 5 منٹ نہیں کہتا، مگر 10 سے پہلے تمام کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد علیہ۔ محفل ہے پیغمبر خدا کے حوالے سے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک۔ میرے نبی، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ کائنات کے اندر آسمان اول سے لے کے آسمان ہفتم تک، عرش، کرسی، قلم، کوثر، جنت، تسنیم، سلسبیل، زمین، دریا، ساری کی ساری چیزیں مختصر سب بنی ہیں پیغمبر خدا کے صدقے میں۔ ہمارا وجود نبی کے صدقے میں ہے، کائنات نبی کے صدقے میں۔ بشر اور خیر البشر کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ کائنات نبی کے صدقے میں ہے تو جو صدقے میں پیدا ہو وہ اس کے برابر نہیں ہوا کرتا کہ جس کا صدقہ۔ اگر آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے صدقے میں ہیں، تو پھر اللہ نے پیغمبر کے لیے کائنات کو بنایا۔ کوئی ایک چیز بتا دو کہ جس کو رب نے تمہارے لیے بنایا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اس ذات پہ اتنا اعتبار کیا کہ اس نے اپنی امانتیں دینے میں تکلف نہیں کیا، اور مسلمان نے اسے اتنا سمجھا کہ اس کے کلام پہ اعتبار کرنے میں شک کرنے لگا، جبکہ اعتبار کی کسوٹی پہ اسے پرکھنا چاہیے تھا، عوام کو نہیں، مگر پرکھا عوام نے، اس نے نہیں۔ اس کو جب بنایا تو اتنا معتبر بنایا، اور اس نے بھی اسی امانت داری کے ساتھ میں لوگوں تک پیغام کو پہنچایا کہ جو آیت تھی اسے آیت بتایا، جو روایت تھی اسے روایت بتایا۔ کائنات میں اس آنے والے پیغمبر کی زبان عربی تھی، قرآن نازل ہونے والا بھی عربی زبان میں تھا۔ چاہتا تو آیت کو حدیث بنا سکتا تھا، حدیث کو آیت بنا سکتا تھا، مگر اس نے اس امانت داری کے ساتھ میں کام لیا کہ جو آیت تھی اسے آیت بتایا، اور جو روایت تھی اسے روایت بتایا۔ یہاں بھی امت مسلمہ کی بھول ہو گئی کہ اس نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد پیغمبر کو اپنے جیسا کہہ دیا۔ میں پوری آیت کے بارے میں صرف ایک جملے پہ، ایک لفظ پہ بات کہوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ مسلمان اگر اس آیت پہ غور کر لیتا تو شاید نبی کو اپنے جیسا نہ کہتا۔ آیت یہ نہیں ہے کہ انما انا بشر مثلکم، آیت میں اس سے پہلے بھی کچھ ہے اور اس کے بعد میں بھی کچھ ہے، اس فقرے سے پہلے بھی ہے اور اس فقرے کے بعد بھی ہے۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے لفظ قل سے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی۔ لفظ قل ہے، وہ پیغمبر پہ اعتبار کتنا ہے اللہ کو، اور پیغمبر نے بھی اس امانت داری کو کتنے اعتبار سے نبھایا کہ اس نے اپنی بشریت کے اعلان میں بھی اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔
اس نے کہا کہ میں تمہارے جیسا ہوں تو اپنی مرضی سے نہیں. اب یہی سے میرا میسج ہے اور بہت بات آسان ہو جائے گی. جو اپنے کہنے سے اپنے بشر ہونے کا اعلان نہ کرے، جو ذات اپنے بشر کو اللہ کے مرضی کے بغیر بشر ہونے کا اعلان نہ کرے، وہ کسی کی مولائیت کا اعلان میدان غدیر سے اپنی مرضی سے کیسے کر سکے؟ احتیاط دیکھیں. اس کی امانت داری دیکھیے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے درمیان میں اس جیسے رسول کو بھیجا. اب میں اس کی تعریف کیا کروں جس کی ہر ادا کو اللہ نے قرآن کی آیتوں میں رکھ دیا. اس نے چادر اوڑھی تو اس نے مزمل کہہ دیا، اس نے کملی کو اوڑھا تو اس نے مدثر کہہ دیا. وہ آیتوں سے دور جانے کے لیے شہزادی کی چادر میں چھپ کے بیٹھ گیا، مگر آیت تلاش کرتی ہوئی وہاں تک بھی پہنچ گئی. اس کی ہر ادا کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے پیش کیا. اور حد یہ ہے کہ اس نے جب اپنے لیے فخریہ جملہ کا اپنا تعارف کرایا تو اس نے کسی اور ذات کو وسیلہ نہیں بنایا، ذات مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا. کیا کہا اللہ نے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ وہ ہے کہ جس نے ایسا رسول بھیجا. اللہ نے اس رسول کے ذریعے اپنا تعارف کرایا. اللہ کون ہے؟ جس نے ایسا رسول بھیجا ہے. تو جو رسول اس شان کا ہو کہ جس سے شان قدرت ظاہر ہوتی ہو، اس کی میں اور آپ کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ بس عزیزان ایمان، وہ کائنات میں اکیلا تھا، یہ ذات بھی اکیلی تھی، اس کے اندر بھی سارے وہ کمال تھے کہ جو رب میں ہونے چاہیے، اور اس ذات میں بھی وہ کمال تھے کہ کوئی کمال اس ذات سے دور نہیں تھا. اب اگر اس سچویشن میں خدا مخلوق کو پیدا کرتا تو ڈر تھا کہ کہیں جیسے نصیری نے علی کو خدا کہا ہے، ایسے پیدا ہونے والی مخلوق محمد مصطفیٰ کو خدا نہ کہہ دے. اس نے فوراً اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک سے دو بنایا. کہا جو دو میں تقسیم ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں گے محمد والے. لہذا اس نے اس حصے کو دو میں تقسیم کر دیا. ایک نور مصطفیٰ، ایک نور علی. علی خلیفہ بلا وصل ہی نہیں، علی خلقت میں بھی بلا فصل ہے. آج آپ کہتے ہیں علی خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، تو ہم سے کیوں اختلاف کر رہے ہو؟ اللہ سے کہو کہ اللہ نے بعد از نور مصطفیٰ نور علی کا بنایا. عزیزان ایمان، یہ ذات وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے، جس کو وسیلہ بنا کے اللہ نے اپنے لیے فخر کیا. کون ہے یہ ذات؟ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے درمیان ایسے رسول کو بھیجا، مگر یہ بھیجا اسی کی سمجھ میں آتا کہ جس کے پاس تھوڑا سا بھیجا ہو. اگر بھیجا ہے تو یہ بھیجا سمجھ میں آئے گا. اور اس بھیجے نے اعلان کیا کہ وہ 40 سال کے بعد رسول نہیں بنا ہے، جب اسے بھیجا ہے تو وہ رسول تھا. عزیزان ایمان، مسئلہ یہ ہے کہ جس دن انسان ذات مرسل اعظم پہ غور کر لے، اس دن انسان ساری چیزوں کو چھوڑنے کے بعد فرقوں میں تقسیم نہیں ہوگا. پھر وہ یہی کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم محمد ہوں، میں امت محمد کا فرد ہوں.
عزیزان ایمان، ایک معصوم کی بارگاہ میں نے خراج عقیدت پیش کیا، دوسرے معصوم کی بارگاہ میں آنے کے لیے 1 سے 1.5 منٹ لگے گا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ موحد ہیں خدا کے، بندے ہیں اللہ کے، امتی ہیں نبی کے، شیعہ ہیں علی کے، عزادار ہیں حسین کے، جعفری ہیں چھٹے امام کی وجہ سے۔ اسی لیے ہماری فقہ جعفری کہلاتی ہے۔ یہ جتنے جعفری لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، سارے جعفری ہیں۔ مولانا اظہر حسن صاحب کا جملہ ہے، کیا عجیب انہوں نے جملہ کہا کہ جعفری ہونے کا مزہ تبھی ہے، آپ سارے جعفری ہیں، اسی لیے ہماری فقہ جعفری کہا جاتا ہے۔ آخری جملہ بات تمام کر رہا ہوں۔ جعفری ہونے کا مزہ تبھی ہے کہ جب عالم محشر ہو، حساب و کتاب ہو رہا ہو، ملائکہ انسان کا نامہ اعمال دیکھنے کے بعد میں جنت اور جہنم میں بھیج رہے ہوں، اور جب یہ جعفری پہنچے نا اور ملک پوچھے کون ہو، کہ جعفری ہوں، جعفری ہو تو پھر جعفری، پتہ نہیں کتنے لوگ میری بات کو سمجھے۔ جعفری ہونے کا مزہ تبھی ہے کہ جب ملک کہے اگر جعفری ہے تو جعفری۔ عزیزان ایمان، زندگی وہ گزرے کہ جس سے رسول اللہ راضی ہو، جس سے اہل بیت راضی ہو۔ اسی کے ساتھ میں دعائیہ کلمات بھی کرتا، مگر میرے بزرگ یہاں مولانا جناب پروفیسر نیر جلال پوری صاحب، میں حرف گزارش لے کے ان کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ میں نے تو بہرحال اپنی خدمت انجام دی، ماشاءاللہ آپ بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن دعائیہ کلمات کے لیے آپ بہتر ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔